keep tripping on this. आज रात में मिलाद शुरू होने वाला है, तो रात अगर कोई बाहर हो तो अंदर तशरीफ ले आए। जैन नकवी साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि आए और हदीस किस्सा की तिलावत करें। जैन नकवी साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल-अंसारी अन फ़ातिमा-अज़-ज़हरा अलैहिस्सलाम बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि क़ालत समिअतु फ़ातिमता अन्नहा क़ालत दख़ल अलैया अबी रसूलुल्लाह फ़ी बअज़िल अय्याम फ़क़ाल अस्सलामु अलैकी या फ़ातिमा फ़क़ुल्तु अलैकस्सलाम क़ाल इन्नी अजिदु फ़ी बदनी ज़ुअफ़न फ़क़ुल्तु लहु उईदुक बिल्लाहि या अबताहु मिनज़-ज़ुअफ़ फ़क़ाल या फ़ातिमतु ईतीनी बिल-किस्साइ अल-यमानी फ़ग़त्तीनी बिही फ़अतैतुहु बिल-किस्साइ अल-यमानी फ़ग़त्तैतुहु बिही वसिरतु अंज़ुरु इलैहि व इज़ा वजहुहु यतलअलुहु कअन्नहुल बद्र फ़ी लैलति तमामिही व कमालिही। فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله تأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وقف تحت الكساء ودنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختاره الله أتعزن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعزن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله تعزن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وهما بيده اليمنى إلى السماء
وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتعزن لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فحبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفعز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي الثانية يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله حما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. हजरात ये थे जनाब जैन नकवी साहब जो हदीस किस्सा की तिलावत फरमा रहे थे। इसके बाद हाजिर खिदमत हैं फिक्र पाकीज़ा ख्यालात जमा दे या रब। फिक्र पाकीज़ा ख्यालात जमा दे या रब और निखरा हुआ अंदाज़े बयां दे या रब और निखरा हुआ अंदाज़े बयां दे या रब। तेरे ममदूह की मिदहत के लिए उठा हूँ तेरे ममदूह की मिदहत के लिए उठा हूँ दिल फरज़दक का तो मीसम की ज़बां दे या रब। ख्वातीन और हजरात अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि काफी दिनों के बाद हम लोगों को वो दिन नसीब हुआ
کہ ہم سب لوگ ایک ساتھ مل بیٹھ کر آپس میں اسی پرانے طریقے سے میلاد برپا کرنے کے لیے ایک جگہ جمع ہوئے ہیں۔ حضرات، آستانہ-ے-زہرا میں منعقد اس قدیم جشن میں تشریف لانے والے تمام محبان امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں شاہ توس کی ولادت باسعادت کے پرمسرت موقع پر تہنیت پیش کرتے ہوئے فخر و انبساط کا ایسا احساس ہو رہا ہے جیسے یہ محفل حرم خراسان میں منعقد ہو رہی ہے۔ حضرات، وہ قومیں فنا ہو جاتی ہیں جو اپنے پیشرووں کو فراموش کر دیتی ہیں، اور وہ قومیں زندہ و جاوید کہلاتی ہیں جو اپنے رہبروں کو نہ صرف یاد رکھتی ہیں بلکہ ان کے فرمودات اور ارشادات کو بھی اپنے سینے سے لگائے رکھتی ہیں اور ان پر عمل کرتے ہوئے اپنے مستقبل کو روشن اور منور کرتی رہتی ہیں۔ حضرات، کسی خطیب، کسی شاعر، کسی عالم، کسی محقق نے یہ دم کہا ہے کہ وہ امام رضا علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ بیان کر سکے۔ اتنے بلند شخصیت کے ذکر ہمارے لیے قابل صدرش یوں ہے کہ ان تکبروں سے ان تذکروں سے ہم موالیان امام خالق کائنات کی عنایتوں سے قریب ہوتے رہتے ہیں۔ ہم معصومین علیہ السلام کو کوئی فائدہ تو نہیں پہنچا سکتے بلکہ ان کا تذکرہ کر کے ہم خود اپنی روحوں کے تسکین کے اسباب فراہم کرتے رہتے ہیں۔ امام علیہ السلام کے دور کے فقیر بن کر ہم اپنی شان میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ ان کا ذکر سیرت کی پاکیزگی کا سبب بھی بنتا ہے اور خلد بری میں جانے کا ذریعہ بھی۔ دوستو، شاہ خراسان کے تذکرے کے لیے آب سلسبیل سے دھلی ہوئی زبان درکار ہے۔ جہاں پہنچ کر فکر جبریل دم توڑ دیتی ہے وہاں سے سرکار توس کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ غریب الغربا، وہ معین الضفا جس کے ایک اشارے پر مردہ قالین سے زندہ شعر برآمد ہو جائے، اس کے اوصاف و کمالات کا احاطہ کون کر سکتا ہے؟ وہ کون کر سکتا ہے؟ وہ جن کی محبت صرف دنیا کے سفر کی ضامن نہیں بلکہ آخرت کے سفر کی بھی ضامن ہے۔ آخر کلام میں عرض کروں کہ جن حضرات نے ان مقدس محفل کا انعقاد کیا ہے، انتظام کیا ہے، شرکت کی ہے، بلکہ شرکت کرنے کی نیت کی ہے، ان سبھی حضرات کی دلی مرادیں پوری ہو، آمین۔ اور اس دعا کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں کہ اے رب قدیر، جب تک ہم کو زندہ رکھنا، ان معصومین علیہ السلام کے پرچم تلے زندہ رکھنا، ان حضرات کی محبت کے بغیر ہم ایک لمحہ بھی اس دنیا میں باقی رہنا نہیں چاہتے، آمین۔ صلوات محمد محمد۔ اس کے ساتھ ہم گزارش کرتے ہیں عزیز شاہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئیں اور اپنی محبت عزیز شاہ سارے صلوات سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد اور محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فخر سادات خون علی مرتضی، یا امام رضا، یا امام رضا۔ فخر سادات خون علی مرتضی، یا امام رضا، یا امام رضا۔ مجھ گناہگار پر ہو کرم کی نگاہ، یا امام رضا، یا امام رضا۔ فخر سادات خون علی مرتضی، یا امام رضا، یا امام رضا۔ ابن حیدر جو دین نبی کی بقا، جس نے راہ خدا میں دیا گھر لٹا۔ ابن حیدر جو دین نبی کی بقا، جس نے راہ خدا میں دیا گھر لٹا۔ اس کا دو واسطہ مجھ کو غم سے بچا، یا امام رضا، یا امام رضا۔ فخر سادات خون علی مرتضی، یا امام رضا، یا امام رضا۔ مجھ گناہگار پر ہو کرم کی نگاہ، یا امام رضا، یا امام رضا۔
جس کا ثانی زمانے میں کوئی نہیں، جو ہے جنتی سے آدھا ملی ہو زمین، جس کا ثانی زمانے میں کوئی نہیں، جو ہے جنتی سے آدھا ملی ہو زمین، سب کو مشہد مقدس میں مولا بلا، یا امام رضا یا امام رضا، محمد وال محمد صلوات. فقیر سادات کون علی مرتضی، یا امام رضا یا امام رضا، مجھ گناہگار پر ہو کرم کی نگاہ، یا امام رضا یا امام رضا، صدقہ شبیر ہے جو شہ کربلا، صدقہ شاہ وفا، صدقہ زین العبا، صدقہ شبیر ہے جو شہ کربلا، صدقہ شاہ وفا، صدقہ زین العبا، جو ہے بیمار ان کو بھی دے دیں شفا، یا امام رضا یا امام رضا، مجھ گناہگار پر ہو کرم کی نگاہ، یا امام رضا یا امام رضا، جو مصیبتی میں ہے ان کو آزاد کر، جو ہے اجڑے ہوئے ان کو آباد کر، جو مصیبتی میں ہے ان کو آزاد کر، جو ہے اجڑے ہوئے ان کو آباد کر، میں تیری بارگاہ میں کروں یہ دعا، یا امام رضا یا امام رضا، فقیر سادات خون علی مرتضی، یا امام رضا یا امام رضا، مجھ گناہگار پر ہو کرم کی مجھ گناہگار پر ہو کرم کی نگاہ، یا امام رضا یا امام رضا، صلوات. بات یہ تھے حدیث شاہ سلم جو بہت ہی اچھی منتقل فرما رہے تھے. اب اس کے بعد ہم گزارش کر رہے ہیں قاسم رضوی صاحب سے تشریف لائیں. قاسم رضوی صاحب نعرہ سبا سے استقبال کریں. یا شاہ خراسان، یا شاہ خراسان، یا شاہ خراسان، آقا میری سنتا، آقا میری سنتا، یا رضا جان، یا رضا جان، یا رضا جان، یا رضا جان، ہر دل پہ نگی نور کی تحریر مشہد، اے قلب برا تیری تصویر مشہد، آ جاؤ یہاں خلد کی جاگیر ہے مشہد، کسی میں یہاں ہوتی ہے ہر نعمت رحمان، یا رضا جان، یا رضا جان، یا رضا جان، در پر کبھی غیروں کے موانی نہیں جاتا، اس در
جان سے کبھی کوئی بھی خالی نہیں جاتا، آتا ہے سوالی تو سوالی نہیں جاتا، حیوان بھی آ جائے تو بن جاتے ہیں انسان، یا رضا حیوان بھی آ جائے تو بن جاتے ہیں انسان، یا رضا جان بیماری کو ملتی ہے شفا کے دم سے، غیرت کا ہے سامان وفا کے دم سے، خودداری کو ملتی ہے گرا کے دم سے، غیروں کی کبھی سامنے جھکتا نہیں رہا، یا رضا جان یا رضا جان یا رضا جان، جو آپ کی خواہر ہے وہ جنت کی ہے تاریخ، تہذیب شہادت عبادت کی ہے تاریخ، معصوم خم عظمت و عصمت کی ہے تاریخ، بھائی پہ ہوا کرتا ہے بہنوں کو بہت مان، یا رضا جان بھائی پہ ہوا کرتا ہے بہنوں کو بہت مان، یا رضا جان غیبت میں اس طور سے احساس نگاہی، جیسے کہ تڑپتی ہوں بنا پانی کے ماہی، اولاد بنے لشکر مہدی کے سپاہی، کردار سے بن جائے بشرمی سا مسلمان، یا رضا جان کردار سے بن جائے بشرمی سا مسلمان، یا رضا جان آقا میری سلطان، آقا میری سلطان، صلوات جیسے قاسم رضی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد ہم گزارش کر رہے ہیں طاہا علی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آئیں طاہا علی صاحب نعرہ صلوات سے استقبال۔ ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں، ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں، کٹتی ہے زبان کٹ جائے مگر پیغام زبانی دیتے ہیں، ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں، پیشانی حر پر یہ کہہ کر رومال کو باندھا سرور ہاں پیشانی حر پر یہ کہہ کر رومال کو باندھا سرور نے،
جنت بھی فدا ہو جائے گی ہم ایسے نشانی دیتے ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں عباس نے پانی دریا کو چلو سے پلا کر بتلایا عباس نے پانی دریا کو چلو سے پلا کر بتلایا مٹھی میں ہے کوثر ہم خود ہی دریا کو پانی دیتے ہیں ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں آغوش محمد میں آ کر حیدر نے تلاوت کی ہے مگر آغوش محمد میں آ کر حیدر نے تلاوت کی ہے مگر شبیر دونوں کے نیزہ پر قرآن سنایا کرتے ہیں ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں کٹتی ہے زبان کٹ جائے مگر پیغام زبانی دیتے اس کے بعد ہم گزارش کر رہے ہیں ڈاکٹر رضا رضوی صاحب سے تشریف لائیں اور رضا رضوی تشریف لائیں نعرہ صلاح سے استقبال السلام علیکم وعلیکم السلام سب کے مبارک اس دن پر یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا ہر نفس ہر گھڑی میرے دل سے یہی آ رہی ہے صدا یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا تیری عظمت پہ بھلا کیوں نہ دلالت بنتا تیری عظمت پہ بھلا کیوں نہ دلالت بنتا شیر قالین کا کس طرح نہ زندہ ہوتا ہے حقیقت یہی
تیری مرضی میں ہی ہے خدا کی رضا یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا غیر ممکن کو یوں ہوتے ہوئے دیکھا ممکن غیر ممکن کو یوں ہوتے ہوئے دیکھا ممکن جاگتی آنکھوں سے جنت میں گزارے کئی دن اس کو کیا ہو یقین جس نے دیکھا نہیں کبھی روزہ تیرا یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا اب کے مشہد سے جو پلٹا ہوں تو میرے محسن اب کے مشہد سے جو پلٹا ہوں تو میرے محسن سانس لینا مجھے اچھا نہیں لگتا لیکن پھر بھی ہے یہ سکون میں کہیں بھی رہوں دل وہی ہے میرا یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا کیسے سمجھے گا زمانہ تیری نوکر کی حدیں کیسے سمجھے گا زمانہ تیری نوکر کی حدیں تیرے معروف نے باندھے ہیں سمندر کی حدیں کیسے سمجھے گا زمانہ تیرے نوکر کی حدیں تیرے معروف نے باندھے ہیں سمندر کی حدیں بڑھتے طوفان کا رخ بدلتا گیا اس نے جب دی صدا یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا میری اس وقت تیرے در پہ نظر ہے مولا میری اس وقت تیرے در پہ نظر ہے مولا اور تجھے میری مصیبت کی خبر ہے مولا میری اس وقت تیرے در پہ نظر ہے مولا اور تجھے میری مصیبت کی خبر ہے مولا دور افتاد کر میری امداد کر تو ہے مشکل کشا یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا التجا آپ سے کرتا ہوں امام ہشتم ان کے صدقے میں جنہیں کہتے ہیں معصوم قم التجا آپ سے کرتا ہوں امام ہشتم ان کے صدقے میں جنہیں کہتے ہیں معصوم قم جو پریشان ہے جو پریشان ہے جلد کر دیجئے اس کی حاجت روا یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا جیتے جی جان سے اپنی میں گزر جاؤں گا جلد مشہد نہ بلاؤ گے تو مر جاؤں گا جیتے جی جان سے اپنی میں گزر جاؤں گا جلد مشہد نہ بلاؤ گے تو مر جاؤں گا اے امام غریب
تم ہو میرے طبیب، جلد کر دو دوا یا امام رضا، یا امام رضا، یا امام رضا، ہر نفس ہر گھڑی میرے دل سے یہی آ رہی ہے صدا۔ درود بھیجیے یہ تھے ڈاکٹر رضا رضوی صاحب جو بہت ہی اچھی منقبت پیش فرما رہے تھے۔ اب ہم گزارش کر رہے ہیں جناب علی مرتضیٰ زیدی صاحب سے کہ تشریف لائیں۔ جناب علی مرتضیٰ زیدی نعرہ سلوات سے استقبال کریں۔ آپ لوگ آگے تشریف لے آئیں تاکہ قریب آ جائیں، تھوڑا پیچھے۔ محمد وآل محمد بآواز بلند نعرہ صلوات۔ امام علی رضا بہت بہت مبارک ہو۔ کوئی مبارک اس جشن کے مناسبت سے ایک میں نے امام علی رضا پہ جسارت کی ہے، چند اشعار ان کی ماشاءاللہ۔ بے شک خدمت۔ اگر کوئی کوتاہی ہو گئی تو ارشاد ارشاد۔ سلمان موسیٰ کے گھر نزول ہوا مولا رضا کا، 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 حور و ملک نے ورد کیا صلی ملک نے ورد کیا صلی موسیٰ کے گلستان میں جو اترا ہے یہ گلاب، موسیٰ کے گلستان میں جو اترا ہے یہ گلاب، موسیٰ کے گلستان میں جو اترا ہے یہ گلاب، خوشبو سے مہک اٹھا چمن موسیٰ رضا کا، خوشبو سے مہک اٹھا چمن موسیٰ رضا کا، آغوش میں کاظم کی جو ہے آٹھواں امام، آغوش میں کاظم کی جو ہے آٹھواں امام، آغوش میں کاظم کی جو ہے آٹھواں امام، ضامن ہے دو عالم میں یہ موسیٰ کی دعا کا، ضامن ہے دو عالم میں یہ موسیٰ کی دعا کا، مانگی ہے دعا واسطہ زہرا کا جو دے کر، مانگی ہے دعا واسطہ زہرا کا جو دے کر، مانگی ہے دعا واسطہ زہرا کا جو دے کر، حاجت روائی کرنے لگا شیر خدا کا، حاجت روائی کرنے لگا شیر خدا کا، مست کرتا ہوں جب خاک مقدس سے جبی کو، مست کرتا ہوں جب خاک مقدس سے جبی کو، مست کرتا ہوں جب خاک مقدس سے جبی کو، اس خاک میں پاتا ہوں اثر خاک شفا کا، اس خاک میں پاتا ہوں اثر خاک شفا کا، ارے حسرت ہے کہ
چوکھٹ پہ پڑھوں آ کے قصیدہ حسرت ہے کہ چوکھٹ پہ پڑھوں آ کے قصیدہ حسرت ہے کہ چوکھٹ پہ پڑھوں آ کے قصیدہ یوں جاری رہے فضل و کرم مولا رضا کا یوں جاری رہے فضل و کرم مولا رضا کا اس واسطے محشر کی ہمیں فکر نہیں ہے اس واسطے محشر کی ہمیں فکر نہیں ہے اس واسطے محشر کی ہمیں فکر نہیں ہے کافی ہے وسیلہ ہمیں 14 کی ثنا کا کافی ہے وسیلہ ہمیں 14 کی ثنا کا سامن کی عنایات سے لکھا ہے قصیدہ سامن کی عنایات سے لکھا ہے قصیدہ سامن کی عنایات سے لکھا ہے قصیدہ اعجاز قلم دیکھیے مولا کی عطا کا اعجاز قلم دیکھیے مولا کی عطا کا سامن کی عنایات سے لکھا ہے قصیدہ سامن کی عنایات سے لکھا ہے قصیدہ سامن کی عنایات سے لکھا ہے قصیدہ اعجاز قلم دیکھیے مولا کی عطا کا اعجاز قلم دیکھیے مولا کی عطا کا مشکل میں ہم نے جب بھی پکارا جناب کو مشکل میں ہم نے جب بھی پکارا جناب کو مشکل میں ہم نے جب بھی پکارا جناب کو ہوتا ہے کرم ہم پہ غریب الغربا کا ہوتا ہے کرم ہم پہ غریب الغربا کا اور آخر میں مقطع پیش کرتے ہیں مشہد کی ہو زیدی کو زیارت شہ والا مشہد کی ہو زیدی کو زیارت شہ والا مشہد کی ہو زیدی کو زیارت شہ والا دیدار مقدر بڑے دربار رضا کا دیدار مقدر بنے دربار رضا کا موسیٰ کے گھر نزول ہوا مولا رضا کا یہ تھے جناب علی مرتضیٰ زیدی صاحب جو بہت ہی بہترین منقول پیش فرما رہے تھے. اس کے بعد ہم گزارش کر رہے ہیں جناب امداد مقی صاحب سے کہ آئے جناب امداد مقی صاحب نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں. دو چشمے ہیں ماشاء اللہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں بے شک اور تمام تر درود محمد و آل محمد. ایک نعرہ حیدری. ڈاکٹر چار میں سے امام رضا علیہ السلام کی شان. اہل ولا میں جشن امام رضا کا ہے. اہل ولا میں جشن امام رضا کا ہے. بزم رضا میں نعرہ صلی اللہ کا ہے.
عزم رضا میں نعرہ صلی اللہ کا ہے، اور محفل ہے نور نور فلک سے زمین تک، محفل ہے نور نور فلک سے زمین تک، لگتا ہے اس جگہ سے گزر مصطفیٰ کا ہے، لگتا ہے اس جگہ سے گزر مصطفیٰ کا ہے۔ مرتبت کے 10-12 اشعار ہیں۔ جو افتخار خدا نے رضا کو بخشا ہے، جو افتخار خدا نے رضا کو بخشا ہے، وہ افتخار بھلا کب کسی نے پایا ہے، وہ افتخار بھلا کب کسی نے پایا ہے، اور دلوں میں عشق رضا کا جو نور رکھتا ہے، دلوں میں عشق رضا کا جو نور رکھتا ہے، اسے امام نے فرش ولا پہ بھیجا ہے، اسے امام نے فرش ولا پہ بھیجا ہے۔ امام کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، جس کو توفیق نصیب ہو جائے فرش ولا پہ۔ اور خدا کا شکر کہ بزم ولا میں ہو کے شریک، خدا کا شکر کہ بزم ولا میں ہو کے شریک، ہمارا نام ثنائے رضا میں لکھا ہے، ہمارا نام ثنائے رضا میں لکھا ہے، اور کھلی ہے آج کلی 8ویں امامت کی، کھلی ہے آج کلی 8ویں امامت کی، علی کا پھول خراساں میں آ کے مہکا ہے، علی کا پھول خراساں میں آ کے مہکا ہے، اور خوشا نصیب کے ذکر علی میں شام و سحر، خوشا نصیب کے ذکر علی میں شام و سحر، عبادتوں میں خدا نے شمار رکھا ہے، ذکر علی و عبادت اس حوالے سے خدا کا عبادتوں میں خدا نے شمار رکھا ہے۔ زمین توس ہے خلد بری کی ایک جھلک، زمین توس ہے خلد بری کی ایک جھلک، ہر ایک ذرہ یہاں عطر میں سمایا ہے، ہر ایک ذرہ یہاں عطر میں۔ اور شعر دیکھیے ڈاکٹر صاحب، یہ فلک پہ ہو تو وہ سردار ہے فرشتوں کا، فلک پہ ہو تو وہ سردار ہے فرشتوں کا، اور در رضا پہ جو نوکر دکھائی دیتا ہے، در رضا پہ جو نوکر دکھائی دیتا ہے، اور خدا نے آل محمد کو 2 جہانوں میں، خدا نے آل محمد کو 2 جہانوں میں ہر ایک شے پہ ہر ایک اختیار بخشا ہے، ہر ایک شے پہ ہر ایک اختیار بخشا ہے، اور نہ چھوڑ پائیں گے، یہ ہمارے عقیدے کا شعر ہے، نہ چھوڑ پائیں گے ہم اہل بیت کی الفت، نہ چھوڑ پائیں گے ہم اہل بیت کی الفت، ہماری ماں نے ہم کو یہی سکھایا، ہماری ماں نے ہم کو یہی سکھایا ہے، اور ہوئے ہیں خلق ہی ہم تو غلام آل نبی، ہوئے ہیں خلق ہی ہم کو غلام آل نبی، ثنائے شاہ خراساں ہمارا منشا ہے، ثنائے ڈاکٹر صاحب کا مصرع تھا 4-5 سال پہلے کا، ثنائے شاہ خراساں ہمارا منشا ہے۔ اور یہ مقطع سے پہلے 2 شعر اور ہیں۔ شہید ہو گئے مولا رضا حسن کی طرح، شہید ہو گئے مولا رضا حسن کی طرح، اثر زہر کا کلیجہ نکال دیتا ہے، اثر زہر کا کلیجہ نکال دیتا ہے، علی کریں گے شفاعت بروز حشر میری، علی
کریں گے شفاعت بروز حشر میری، خدا نے اجر رسالت میں راز رکھا ہے، خدا نے اجر رسالت میں راز رکھا ہے۔ مقصد دیکھیے گا، ملی ہے مجھ کو جو امداد ہے انہی کی عطا، ملی ہے مجھ کو جو امداد ہے انہی کی عطا، وہ جانتے ہیں میرے دل کا مدعا کیا ہے، جانتے ہیں میرے دل کا مدعا کیا ہے۔ حضرات یہ تھے جناب امداد مفتی صاحب، اس کے بعد 4 مصرے حاضر خدمت ہیں۔ امیر توس جسے اختیار دیتا ہے، امیر توس جسے اختیار دیتا ہے، وہ تخت و تاج کو ٹھوکر پہ وار دیتا ہے، وہ تخت و تاج کو ٹھوکر پہ وار دیتا ہے، قضا کو دیکھ کے جادوگروں سے بولی قضا، قضا کو دیکھ کے جادوگروں سے بولی قضا، وہ مردہ شیر کو زندہ شکار دیتا ہے، وہ مردہ شیر کو زندہ شکار دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم گزارش کر رہے ہیں برادرم جناب باقر رضی صاحب سے بھی آئیں اور اپنی من پر جناب باقر رضی صاحب نعرہ صلوات سے دو شعر عرض ہیں۔ خلد بری کے در پہ رقم ہے علی علی، خلد بری کے در پہ رقم ہے علی علی، ورد زبان میرے ہردم علی علی، ورد زبان میرے ہردم علی علی۔ اور انگلی کے ایک اشارے کے اثرات دیکھیے، انگلی کے ایک اشارے کے اثرات دیکھیے، خالی کا شیر اٹھ کے ڈکارے علی علی۔ خلد بری کے در پہ رقم ہے علی علی، خلد بری کے در پہ رقم ہے علی علی، ورد زبان میرے ہردم علی علی۔ انگلی کے ایک اشارے کے اثرات دیکھیے، انگلی کے ایک اشارے کے اثرات دیکھیے، قاضی کا شیر اٹھ کے ڈکارے علی علی۔ نعرہ صلوات۔ صبا فردوس سے آئی ہے مشہد کے گلستہ تک، صبا فردوس سے آئی ہے مشہد کے گلستہ تک، تو ہے پھیلی ہوئی بوئے جنا دشتے بیابا تک، تو ہے پھیلی ہوئی بوئے جنا دشتے بیابا تک۔ یہ کون آیا یارب جانشین مرتضیٰ بن کر، یہ کون آیا یارب جانشین مرتضیٰ بن کر، وہی تیور وہی چتون وہی ہے روح خندہ تک، وہی تیور وہی چتون وہی ہے روح خندہ تک۔ شہر رضا آئے علی بن کر ہوئے کونوں مکان روشن، رضا آئے علی بن کر ہوئے کونوں مکان روشن، مجھا صلی اللہ کا شور گلشن سے بیابا تک۔ نگاہ عصمت کامل میں یہ سبھی محمد ہیں، نگاہ عصمت کامل میں یہ سبھی محمد ہیں، ثنا لکھی رضا کے خوش مجھ سے شاہ مردہ تک، سزا لکھی رضا کی خوش مجھ سے شاہ مردہ تک۔ اور یہاں سے 4 منزل دور ہے میں خانہ آخر، یہاں سے 4 منزل دور ہے میں خانہ آخر، ابھی تو کاروان شوق ہوتا ہے خراساں تک، ابھی تو کاروان شوق ہوتا ہے خراساں تک، مدینے سے خراساں تک کیا یوں راستہ پورا، مدینے سے خراساں تک کیا یوں راستہ پورا، کہ ذرے بن گئے تارے مدینے سے خراساں تک، مدینے سے خراساں تک کیا یوں راستہ پر پورا، کہ ذرے بن گئے تارے مدینے سے خراساں تک۔ اور یہی ہے فیض کے دریا انہی سے علم ملتا ہے، یہی ہے فیض کے دریا انہی سے علم ملتا ہے، رسائی ان کے در تک ہے رسائی باب قرآن تک۔ نعرہ صلوات۔ علی والے تمہارے 14 ساقی 14 میخانے، علی والو تمہارے 14 ساقی 14 میخانے، مدینے سے نجف تک کربلا سے پھر خراساں تک۔ علی والو تمہارے 14 ساقی 14 میخانے، مدینے سے نجف تک کربلا سے پھر خراساں تک۔ مختار ہے یہ مراد پوری نے کہا تھا میں نے
کہاں مشہد مقدس اور کہاں یہ عرض نیو جرسی، کہاں مشہد مقدس اور کہاں یہ عرض نیو جرسی، سہ قسمت گئے باقی خراسہ سے خراسہ تک، چاہے خراسہ کہاں مشہد مقدس اور کہاں یہ عرض نیو جرسی، کہاں مشہد مقدس اور کہاں یہ عرض نیو جرسی، سہ قسمت گئے باقی خراسہ سے خراسہ تک. نعرہ صبا. حضرات جناب بابر رضی صاحب پیش فرما رہے تھے. اس کے بعد ہم گزارش کر رہے ہیں برادر عزیز جناب ڈاکٹر منظور رضی صاحب سے کوئی تشریف لائیں اور اپنی من کو پیش کریں. جناب ڈاکٹر منظور. نعرہ سلوات. جشن مبارک ہو، ولادت امام مبارک ہو، اور دوسری بات امام باڑا ماشاء اللہ کھل گیا جی، ایسا مبارک ہو. پہلے دو بند ہیں، اس کے بعد کہ میں کشو کھلتا ہے پھر سے باب میں خانہ چلو، میں کشو کھلتا ہے پھر سے باب میں خانہ چلو، دونوں ہاتھوں کو بنا کر آج پیمانہ چلو، اور دل میں لے کر عشق حیدر آج مستانہ چلو، دیکھنے مشہد میں جنت بن کے فرزانہ چلو، خود رضائے حق کا ہم کو آسرا مل جائے گا، اور آپ کے در سے علم کا راستہ مل جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے. خود رضائے حق کا ہم کو آسرا مل جائے گا، اور آپ کے در سے علم کا راستہ مل جائے گا. آنے والا آج کا شاہ نجف کا لال ہے، آنے والا آج کا شاہ نجف کا لال ہے، مصطفیٰ کی طرح یہ بھی صاحب اجلال ہے، فاطمہ کی جان ہے، حسنین کا اقبال ہے، اور سرخ روح حق اس سے باطل اس سے پائے مال ہے، آٹھواں نائب نبی کا شاہ عالمگیر ہے، اور مومنوں کی آس ہے اسلام کی تقدیر ہے. قصیدے کا منقدر کے چند شعر ہوتے ہیں کہ نور خالق سے عجب نور کے پیکر نکلے، نور خالق سے عجب نور کے پیکر نکلے، اور دیکھیے جس کو وہی عکس پیمبر نکلے، دیکھیے جس کو وہی عکس پیمبر نکلے، وہ حسن ہوں کہ رضا یا کہ امام قائم، وہ حسن ہوں کہ رضا یا کہ امام قائم، گھر میں حیدر کے ہر ایک ثانی حیدر نکلے، وہ حسن ہوں کہ رضا یا کہ امام قائم، گھر میں حیدر کے ہر ایک ثانی حیدر نکلے، اور مجلس غم ہو کے میلاد مسرت کوئی، مجلس غم ہو کے میلاد مسرت کوئی، جب تیری بزم سے نکلے تو معطر نکلے، جب تیری بزم سے نکلے تو معطر نکلے، اور یہ ہے احسان خدا، یہ ہے احسان خدا، یہ ہے احسان خدا گھر سے ابو طالب کے، یہ ہے احسان خدا گھر سے ابو طالب کے، اولیاء نکلے امام آئے پیمبر نکلے، اولیاء آئے امام آئے پیمبر نکلے، اور ہو گئے جو بھی درے آل محمد کے فقیر، ہو گئے جو بھی درے آل محمد کے فقیر، وہ مقدر میں سلیمان کے ہمسر نکلے، وہ مقدر میں سلیمان کے ہمسر نکلے، اور سر کے بل آ گئے سب مال غنیمت کے لیے، سر کے بل آ گئے سب مال غنیمت کے لیے، اور سر کٹانے کے لیے حق پہ 72 نکلے، سر کے بل آ گئے سب مال غنیمت کے لیے، اور سر کٹانے کے لیے حق سے 72 نکلے. قول صادق ہے محمد ہے ہر ایک فرد میرا، قول صادق ہے محمد ہے ہر ایک فرد میرا، شخصیت 14 ہیں کردار برابر نکلے، قول صادق ہے محمد ہے ہر ایک فرد میرا، شخصیت 14 ہیں کردار برابر نکلے، اور راز سر بستہ کھلا ڈوب گیا جب سورج،
مثل ہیرا جو چمکتے تھے وہ پتھر نکلے. اور ہے علی نام لقب ان کا رضا صلی اللہ. ہے علی نام لقب ان کا رضا صلی اللہ. ان سے ہر لطف و کرم خیر کے لشکر نکلے. ان سے ہر لطف و کرم خیر کے لشکر نکلے. یہ مشیت کے ہیں بندے ہے مشیت ان کی. بے شک یہ مشیت کے ہیں بندے ہے مشیت ان کی. حکم دے شیر کو قالین سے باہر نکلے. یہ مشیت کے ہیں بندے ہے مشیت ان کی. حکم دے شیر کو قالین سے باہر نکلے. اور دور سے منزل مقصود نظر آنے لگی جب کبھی ان کی ضمانت میں سفر پر نکلے. اور ایسا لگتا ہے کہ فردوس سے ہو آئے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ فردوس سے ہو آئے ہیں. چون کر در تیرا زوار جو باہر نکلے. چون کر در تیرا زوار جو باہر نکلے. اور آخر شعر ہے کہ خشکیوں تر کے یہ مالک ہیں خدائی ان کی. خشکیوں تر کے یہ مالک ہیں خدائی ان کی. مارے پتھر پہ جو ٹھوکر تو سمندر نکلے. خشکیوں تر کی یہ مالک ہیں خدائی ان کی. مارے پتھر پہ جو ٹھوکر تو سمندر نکلے. اور معاملہ صاف ہے منظور خدا شاہد ہے. عشق مولا میں جو ڈوبے لب کوثر نکلے. معاملہ صاف ہے منظور خدا شاہد ہے. عشق مولا میں جو ڈوبے لب کوثر نکلے. ڈاکٹر صاحب ثانیہ حیدر والا ثانیہ حیدر. نور خالق سے اجر نور کے پیکر نکلے. دیکھیے جس کو وہی عکس پیمبر نکلے. وہ حسن ہوں کہ رضا یا کہ امام قائم. گھر میں حیدر کے ہر ایک ثانی حیدر نکلے. حضرات اسی کے ساتھ ساتھ محفل مقاصد اختتام پہ پہنچتی ہے. ہم تمام مظہر خان اور شعراء حضرات کے تہہ دل سے مشکور ہیں جنہوں نے آ کر بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں نذرانہ عقیدت پیش کیے. اور خاص طور سے آج کے جو نظامت کر رہے تھے ہمارے جناب رضا رضوی صاحب، ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں. بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے نظامت کی ہے. اللہ ان کو توفیقات میں ان کے اضافہ کریں گے. Before I invite the Maulana, I'd like to acknowledge our host for this evening, the family of Bandai Khuda. We're very thankful for their generosity. May Allah shower His blessings upon the families in this life and the life hereafter. And with that, I'd like to request our special guest speaker, Maulana Reza Sahab, to address our participants for this evening. Par Muhammad Wale Muhammad Bawad Bulanare Salwa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا.
صدق الله العلي العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Greetings and felicitations on this very auspicious occasion upon which we celebrate the prosperous birth of our 8th Imam, Imam Ali ibn Musa al-Rada alayhi salatu wasalam. I congratulate all of you who are participating in person and all of those viewers who are participating online. And we extend our congratulations to the Imam of our time, Imam Mahdi. And for tonight's program, as you were listening to the poetry, the Urdu portion of the program, and the host had requested that I speak and address this gathering in English, I chose this ayat from chapter number 48 from the Holy Quran, in which Allah subhanahu wa ta'ala addresses that important event that took place in the history, which is known as Sulh Hudaybiyah. And because of the tree of Hudba, that place was called Hudaybiyah, because the tree was, जैसे कहते हैं कि झुका हुआ था. And because of that reason, then the mu'mineen gathered under that tree and they agreed to making this bay'ah in the hands of Rasulullah, when clearly they had come for one purpose, and that purpose was to perform the ziyarat of Ka'batullah, perform Umrah, and for the reasons that were mentioned in the books of history, they could not perform, and they were asked to return. Now, of course, when they were asked to return, there was this conversation that takes place. And Nabi of Allah subhanahu wa ta'ala sees the future and knows the ghaib and understands what's at stake and knows that this year performance of Umrah may not be suitable. And therefore they return. But while they want to return, there were individuals who doubted the decision of Rasulullah. And they said, why should we succumb to the pressure being applied by the mushrikeen of Makkah? We have traveled 400 plus kilometers. It wasn't like you took a bus or a taxi, took you 6 hours, and now you can just return back home. It was days of walk. You can understand from the days of walk, at least 5 days. When Imam Hussein's caravan leaves Medina and comes to Makkah, it takes about 5 days. From 28th of Rajab till the 3rd of Shaban. So, with that said, there were people who were doubting the maqam of nubuwwat. And the ayat of Quran emphasizes on the aspect that لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. They said, well, all those people who were there, indeed, Allah is razi with them. Now, the concept of razayat is different when we are razi with someone and when Allah is razi with someone. Let me explain this quickly. What does it mean when you and I are razi? That means, for example, your son does something which pleases you, so you are razi with him, pleased with him, satisfied with him or her, your daughter, for example. Where is that satisfaction? Is it out in physically or is it in your heart? The satisfaction is inside your heart. So here we understand that razayat is halati qalbi. That means when you are razi with someone, it's a condition of your heart. And it's not something which is a fi'l or an action. Does the same razayat apply to Allah subhanahu wa ta'ala, that when He is razi with someone, that means it's razayat qalbi? Because Allah subhanahu wa ta'ala is void of
heart and qalb and soul and body and other organs. So that does not make any sense for Allah subhanahu wa ta'ala to be radi with qalb. It is the action of Allah subhanahu wa ta'ala that shows the razayat. And hence when those people paid allegiance, even at that point there were people who objected to the will of Rasulullah, doubting in the maqam of his nubuwwat, to the extent that ayat of Quran came down, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا. Mu'min is only that individual who believes in Allah and His Prophet and does not doubt for a second in the command of Allah and the Prophet. So if there's an event where a person is doubting in the nubuwwat and doubting in the command of Rasulullah, how do you go ahead and place him in the same category? That is as far as the razayat is concerned. Now that I have explained to an extent the razayat of a human as opposed to the razayat of Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah being radi and you and I being radi, we try our best throughout our lives to do what? To please Allah subhanahu wa ta'ala. All of our actions are to what? Please. When we please Ma'soomeen, we are in turn actually pleasing Allah subhanahu wa ta'ala, because the razayat of Ma'soom is the razayat of Allah. So all of our life is spent doing what? Seeking the satisfaction of Allah subhanahu wa ta'ala. But do you not find it very ironic that in Quran Allah subhanahu wa ta'ala says, وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Habib, Allah will give you something soon which will make you radi. Here you and I are trying to seek the razayat of Allah subhanahu wa ta'ala, but there are individuals whom Allah is trying to please. So here we understand that we are trying to please Allah, and there's no guarantee that Allah is pleased with us in return. We will do our best to please Allah subhanahu wa ta'ala and satisfy Him with our actions and amal. But on the contrary, we find individuals, ayat of Quran says, وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. O Prophet, soon we will give you something which will satisfy you. And then Allah fulfills the promise when He says, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Inna a'ataynaka al-Kawthar. O Prophet, O Habib, indeed we have granted you Kawthar. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْهَارْ. Now offer the prayer and give the biggest of the sacrifices. Indeed your enemy is someone who's after Salawat bi Muhammad Wiladat of our 8th Imam. Amongst the alqab of our 8th Imam is that he's known as Sabir, he's known as Fadil, he's known as Wafi, he's known as Qurratu Ayn al-Mu'mineen, and he's known as Ghaythul Mulhideen. These are some of the titles that are associated with our 8th Imam. But none of these titles gained the popularity as the title of Ali ibn Musa in the name of Ar-Rida, the one who's radi bil qadr wal qada. Now there are two aspects of this riwayat of Imam as well. That why is he radi? Some people associated saying that the reason that he had this title of rida is because the Hakim of the time, Mamun, is the one who had given this title to Imam ar-Rida. While this is, of course, when our 9th Imam was asked this question, he responded by saying, those who say this, they are indeed lying. The reason he's known as Ar-Rida is because both his companions and those who were fond of him, they were radi with him, as well as his enemies were also radi with him. And that is a skill which is hard to find, that even your enemy is someone who's radi. Yes, they have their animosity with you, but they are radi with your actions and with your amal. And that was the reason Imam Reza was called Reza. Now, what is this aspect of Reza? If we can understand it, that there's a group of people, and Farad al-Sultan, this riwayat is there, or Mustaqim al-Fawad, this riwayat is there, that there is a group of people who will have this direct flight to the paradise. And
the angels will inquire them when they arrive at the threshold of paradise. They will inquire them, Hal justumus sirat? Did you pass through sirat? They'll say no. Hal justumul mizan? Did you pass through mizan? They'll say no. Did you pass through this place, this place, this place? All of these maqamat that we all have to go through. Accountability, hisab kitab, sirat, you name it. Yawm al-Hashr, there are a lot of maqamat that we have to go through. Did you go through any of these? They'll say no, no, no to all of them. The angels will ask these people, Min ayyi qawmin antum? What qawm do you belong to? And they will respond by saying, Nahnu, we are min qawmi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. When they'll say that, he said, what is it that you did? That many from the qawm of Prophet had to go through all of those stages, yet you did not go through any of those stages. What is it that you had done in your life that you skipped and passed through all of those steps? When we want to know, if we want a direct flight to paradise, skip through all the middle, stations, absolutely. These people responded that we did two things in our lifetime. No, with these two things, you got to understand that everything else is already understood. When someone is talking about this level, they don't need to mention that we used to pray, we used to do this, we used to do that. Those things are already understood. This maqam is the highest of the maqamat. He said we did two things. Kunna nastahyi, that we used to show haya in the khalwa, when we were by ourselves. When we were by ourselves, we would show haya to Allah subhanahu wa ta'ala. Right? When we are in the public space, we're all at our best of the behaviors. But when we are by ourselves, there's a different person altogether. He said, no, we used to show haya in the khalwa. That's one thing. And number two, kunna radin. When we were radi with the qada of Allah subhanahu wa ta'ala. Whatever Allah subhanahu wa ta'ala bestowed upon us, whatever He had given to us, whatever He took away from us, we were radi with that qada of Allah subhanahu wa ta'ala. These are the two actions that we had performed. He said, now you have come to the right place. And now you've explained that why did you skip through all of those maqamat and you have landed directly at paradise. So radi and rada is that concept, to be radi and satisfied and content with which Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed upon you. So what did Muhammad wa ali Muhammad. Imam's Wiladat is in the year 148 after Hijrah. In the 11th day of Dhiqad, Imam ﷺ. There were many khulafa, or rather the rulers of the time that Imam had to face from the time of his Wiladat. Mansur Dawanihi was still in power, the same person who took the life of our 6th Imam. And then it did not get any easier. Harun's reign begins from the year 170 and goes up until 194. From 194, when Harun is about to die, he can't just give it to one of his sons. He has to split this empire into two portions, gave one to his son by the name Amin, the other one to Mamun. The reason was one from the Arab mother, the other was from the Ajam mother. The one from the Arab mother was someone who had no care for deen or madhab or anything. The one from the Ajam mother at least took care of those zawahir, as you would call it. And on top of that, the Arabs were not ready to accept a leadership by a non-Arab, so he had to divide it and install both of his sons, dividing the empire. I keep on calling it empire because that's what it was that he had divided. Well, that happened. There was a civil war that takes place between the two sons, and eventually Mamun kills his own brother Amin, and then he becomes the sole controller and the ruler of the entire empire. कितना फर्क होता है दुनियादारी और दीनदारी में.
दो भाई एक छोटे से मुल्क में मुत्तहिद न रह सके और कत्ल खून की नौबत आ गई और दीन के जिम्मेदारों में दो भाई जिनको मुल्क के अजीम जन्नत का सरदार बनाया गया उनके दरमियान कोई मुखालिफत नजर नहीं आई। हकीकत ये है कि ज़मा में हुकूमत संभालने वालों का किरदार और होता है, जुल्फ़े रसूल संभालने वालों का किरदार That's why when Bahlul Dana, they called him Nadan, and that was because of the instructions of seventh Imam, that it was about his life that was at stake. Imam said, act as if you have gone insane and they will spare your life. And he did so. From that point, they started calling him the insane Bahlul. But he was Bahlul Dana. He one day, and he was very close to Harun. One day he goes and he sits on the throne of Harun. They take him off when his guards saw that. They took him off the throne. They beat him up. He started crying. Harun comes in. He said, let go of him. Why are you beating up this poor insane man? And then Harun got him off. He was still crying. He was still weeping. They said, no, stop. You're a grown man. Why you continue on weeping? Is it because they hurt you badly? He said, no, that's not the reason I'm weeping. I took your throne, usurped it for a few moments, and this is the treatment that I got. You have been usurping the rightful Imam for all these years. I just worry what type of beating you will be getting when you are presented in front of Allah subhanahu wa ta'ala. So they said Mamun was the educated one. He was the one who would go ahead and initiate these debates to, show the love of Ahlul Bayt. And one of the reasons that he called Imam was so that he would want to return the Abbasids' promise that they had made when they had overthrew the power of Umayyads, that we want to return the glory back to the hands of Ahlul Bayt. And that's the reason I'm bringing Imam Reza over here. And also by the fact that he gave his daughter in marriage to Imam Reza, and then another daughter in marriage to our ninth Imam, also shows that his love and his fondness towards Ahlul Bayt. These were all those claims, but unfortunately you'll find them in the books of history and those muta'assib historians who have documented it in this way. These were not the real reasons. The real reasons were different. Mamun was scared that a person sitting 2,000 miles away from his Darul Hukumat is the biggest threat to his entire empire. So the closer he is to me, the better surveillance I will have upon him. And that is the reason he called Imam ﷺ. And not that Imam right away accepted this offer. Imam resisted to the last moment until he had no other choice but to go. So Imam ﷺ makes this journey. And then all of those debates that they call that Imam had with, and I'll give you a few examples of that. I'm sure you've heard many of them, but from the different angle, all these debates that he had, they said he was because ilm those, and he wanted to have these, debates so that the haqqaniyat of Ahlul Bayt would become apparent to all. No, in fact, if you look into the words that are found, that when he spoke to the Jasali of the Isai madhab, or the Yahudi mazhab, or the Sabirin, or the other individuals who had come to debate Imam, his objective was to show Imam bad one thing. Actually, Jashan al-Jawadi al-Maqamu in his book Nufush Ismat, he says there are two specific things that he was trying to achieve. One, he was trying to engage Imam into debates, to show that when Imam is engaged in the debates and these constant meetings with people, Imam will not intervene in the affairs of the government, which Imam had already made clear that I have nothing to do with the government. But nonetheless, because of the fear that he had, he wanted to keep Imam engaged in this area. Imam ka ta'alluq to sirf ilm se hai aur padhane se hai, likhane se hai. He's not going to bother in the politics. So that was one reason that he wanted Imam to be engaged in that. Second, Allama Jashan writes that the reason that he engaged Imam like this, he wanted to actually believe that Imam could be defeated. That lacks the wilayat and the belief in the Imam at-Tayyah. So he said, Imam will debate, and if Imam
loses, I have proven my point, and I have made Imam look bad. And if he wins, still I have kept Imam engaged in these debates, so he will not intervene in what I'm doing. It's a double-edged sword that by both ways, it's a win-win situation for me. Either Imam is completely occupied, or even if he wins, he's occupied, and if he loses, he's disgraced, and I had made my point. These were the real reasons that he had called Imam, and these were the real reasons behind these educational gatherings. Our sixth Imam, Imam Jafar al-Sadiq said, because eighth Imam emphasized a great deal as far as the halal and haram is concerned. In Kitab Uyun Akhbar al-Rada, there's an entire chapter that talks and deals about the halal and the haram, taking from the kalam of sixth Imam. He says, أَعْبُدُ النَّاسِ مَنْ أَقَامَ الْفَرَائِضِ, that the most worship, the أَعْبُدُ النَّاسِ, the one who does the maximum amount of ibadat, सबसे ज़्यादा इबादत गुजार वो है जो कि man aqam al-fara'id, the one who takes care of the fara'id. That means the one who takes care of the wajibat and the muharramat as well. So we have so many people who are ready to spend time in activities which may be mubah, and there's nothing wrong with it. For example, engaging in sporting activities, playing sports, and they'll play for hours and hours and hours, which is mubah. It's not haram, nor is it mustahab. It's in between the two, which is mubah. You can do it. But then, unless it goes into lahab al-ab, then of course the category may change. But they will engage in long hours of sports all day long, but they're too lazy to stand up and pray. We shouldn't compromise the wajibat over that which is mubah, let alone mustahab. Even you should not compromise wajib when it comes to taking care of another mustahab action. That's why Imam ﷺ said, Azhadun nas man taraka al-haram. The most ascetic of the people are those who are refraining from haram, because he says, Haramun Muhammad, Haramun ila yawm al-qiyamah. That's another story. That's another discussion for another time. Maybe I'll have another opportunity. Maybe I'll discuss that. I want to bring you back to the fadail and the stories about Imam al-Rada, but just to one point that I want to make over here. That a lot of time people question as far as the haram and halal is concerned. Brothers and sisters, haram and halal are not seasonal. They're not seasonal. Ramadan comes, we become, really religious. Muharram comes, we become extra religious, which is good. But haram and halal are not seasonal by any means. Nor has Islam put any expiry date on any of its ahkam. Whoa. That the ahkam are expired, for example, or they have been put on pause, for example, for time being. So when that is the case, why is it that we see that a lot of the practices are now given exceptions? Tonight is the night of my daughter's wedding or my son's wedding, so, this is halal now. We'll go ahead with this, for example, because, it's only one night, Maulana, and, we won't have this opportunity again, so this music will be okay on that night, and dancing will be okay on that night, and other things, the khurafat that go along with it will be okay that night. And then try to impose it on others so that they had made their point, and everybody's on board, by the way, so that, I don't look bad myself. Do I really need to know the philosophy of wajibat, and why do we have to stay away from some of the muharramat, those things which are forbidden? Does it really matter if animal is slaughtered facing the qibla or not? Does it lose any nutrients if it's slaughtered in another direction? What is the maqsad and the purpose behind slaughtering an animal that has to be facing qibla, for example? What if I faced it to another direction? Does that lack anything? How does it become haram, for example? Does it lack any nutrients if it's facing in another direction, for example? It's the one who prepares a medicine, has a note that says those with certain conditions shouldn't take this medicine. For example, if you have high blood pressure, you shouldn't take this medicine because it will cause further agitation or this blood pressure to rise. So there's instructions that are given to you. One says, I took it, but it did not affect me. Yeah, maybe it did not affect you. And you hear this a lot. Music does not affect me, so why should I refrain from it? This action does not affect me, why should I refrain from it?
That action does not bother me, so why should I refrain from it? No, laws are universal. They are for everyone at the same time universal, and they do not change from one person to another. You can't say because I took that medicine, although it said on the label that it will hurt and it will cause this to happen, it didn't happen to me, therefore I'm immune to it and I can go ahead and take it. This is a wrong mentality. We should not be questioning when it comes to these things. And that's the reason Imam, when he had these debates with these people, Imam provided such proofs. Imam Reza, when he sat in front of Jashan Nasrani, and he debated Imam regarding the status of Hazrat Isa. Imam responded by saying, I believe in Hazrat Isa as the Nabi of Allah and Sahib Shariat, and that's the Isa that has been introduced to us in Quran, and we believe in him. In fact, that is the Isa who predicted that someone will come from my progeny, Ismuhu Ahmad, and that is the Nabi of Akhir Zaman. And then he said, well, why don't you consider him to be God? Because he had these godly things that he performed. Imam Astaana-e-Zehra gave examples after example. Then what are you going to say about Hazrat Yasa? What are you going to say about Hazrat Hizqeel, Prophet Hizqeel, Prophet Yasa, Prophet Ibrahim, and even Prophet Musa performed different types of miracles. And Imam said, now come to our own prophet as far as his miracles are concerned. But these previous prophets, they were able to cure people from the diseases that were not curable. In regards to Hazrat Musa, he took those 70 men with him. They died because of the jalwa of Allah subhanahu wa ta'ala. Hazrat Musa asked Allah to revive them. They came back to life again. Hazrat Ibrahim, when he asked Allah subhanahu wa ta'ala, how do you create? He gave the example and said, call from my name and these birds will come back to life again. They all did this. Why shouldn't you go ahead and call all of them to be the son of Allah or start considering them to be the gods? When Hazrat Imam Reza had explained his point and he had proven to him and had no other way of raising any arguments, Imam saw that there was still need of further convincing. So Imam used another method. Imam said to him, with all the things considered regarding Hazrat Isa, there was one thing that really lacked in his character, and that was that he was not a worshipper. He did not spend much time doing ibadat of Allah subhanahu wa ta'ala. Now upon hearing this, the followers of Hazrat Isa, they were enraged and they started speaking to Imam that how dare you associate an action with our Prophet. He would stand up all night long doing the ibadat. He would spend the entire day in this state of fasting. There was not a moment that went by that he was not prostrating and he was not doing the qiyam. Imam said, who was he standing up all night long? Who was he prostrating for and who was doing qiyam for? If you can answer that to me, then I rest my case. Salawat Muhammad. And many such events like this that have taken place, that Imam Astaana-e-Zehra on his way, that he makes this journey. When Imam was leaving, of course, he said to his family that this is the last time that you'll see me. So bid farewell to me from now on. And Imam left. That was a long journey from Mashhad to Marv. Raja ibn Dhahak, he said our trip was 9 months long from Medina to Marv. He responded, he said, there were certain things that I saw from Imam. Every day Imam would read a third of Quran. Every day Imam would read a third of Quran. And that he did for the entire trip, 9 months long. He would sit down and eat with the slaves. When we would tell him, Imam, we have a separate, dastarkhan for you. Imam said, we have the same Lord and the same Rabb, and we have the same father, Adam, and we have the same mother, Hawa, then why should I separate myself from these people? Imam was sit on the same sufra with those people. Imam did this ibadat on his way to Marv. With the difficulty of the ibadat, brothers and sisters understand that it was not an easy trip. And many of the folks who, might have taken these trips back in the 60s, even in the early 70s, they also realized the difficulty of travel at that time.
Now just go ahead and multiply that with the difficulty that existed prior to that. That many people did not even make it back when they went to Hajj. Imam makes this trip, and on every single day Imam is performing this ibadat, which is not even wajib. Reciting Quran is not an obligation, but Imam, aside from all the wajibat that he's taking care of, he's reciting this Quran. You and I, we travel these days with comfort and ease, yet we are lacking and skipping and forgetting those wajibat by saying, I'll do it when I get to my destination. You know, this is not the right place. What would people think when they see that I'm praying in this sort of environment, which is Islamophobic environment? If that is the case, that is understandable. But you're traveling in an airline which is supposedly a Muslim airline. Nobody will stop you if you were to ask and go pray. In fact, in some airlines, there is space for you provided there that you can go ahead and pray. Still, people will say, no, we'll go ahead and pray, when we get our destination, even if it becomes, Allah. These are the little things that matter a great deal to Allah subhanahu wa ta'ala. When we start counting the wajibat, we start taking them for granted and start counting them to be worthless. People came to ziyarat of Imam Reza. They came from a long distance. And when they came from the ziyarat, and took them months to come to Imam Reza, they asked for the permission. Imam did not grant them any permission. They continued to come back to Imam. Imam would turn them down. And eventually when they were leaving, they stood at the door and he said, we have come, Imam, for your ziyarat. We are your Shia. And you did not welcome us. Imam said, let them in. When they come inside, Imam said, don't call yourself to be Shia. He said, Mawla, we are your followers. We are, we believe in Ahlul Bayt and we do this, we do that. And they start counting all of those things. Imam said, why is it La ara fi wujuhikum simahu Shia? Why is it that I don't see the atharat of Shia on your faces? He said, Imam, what have we done? He said, don't call yourself to be Shia. You're just muhib. You just love us, but you're not the Shia. Because the word Shia comes from Mushayyat. Mushayyat is to place your foot on the steps of Imam. The story of Salman-e-Farsi, that he said, people say, well, we try to beat Salman-e-Farsi every time we want to come and meet Amir al-Mu'mineen, but every day he would beat us to Amir al-Mu'mineen. One day we decided that we'll follow the steps. We set out to go see Amir al-Mu'mineen. We saw that there weren't any other steps. There were only one, pair of steps. But when we got to the masjid, we saw that Salman was still sitting with Amir al-Mu'mineen. He said, we didn't see the asar of your steps. Back in the day, in deserts, you could tell the steps, how many people have walked through. He said, we didn't see your steps. And Salman said, because I stepped on the footsteps of Amir al-Mu'mineen to come and see. That is mushayyat. To put literally your step where the steps of Imam had been. He said, don't call yourself to be Shia. You're muhib. There's a difference between the two. Shia was Salman, Miqdad, Ammar. If you could be like them, then you have the ability to call yourself to be Shia. And then Imam also mentioned one. He said, you go ahead and make your salat to be qasr. On the other hand, you should pray full. He said, Imam, we both came from the same place. You're saying one person pray qasr, one person pray full. So these aren't the issues of today, brothers and sisters. They existed back then as well. Namaz qasr, where and whatnot. Imam said, yes. Both of you came from the same place. But one is going to pray qasr here and one is going to pray full over here. So why? Because one of you came to see me. That is an ibadah. So your trip is legitimate. You will be doing qasr namaz. But the other one came to see our enemy. You are performing a sin, and therefore your safar is safar-e-ma'asiyat. You should pray full in the safar-e-ma'asiyat. Salawat Muhammad wa I'm sure all of us have had the opportunity to go for the ziyarat of Imam Reza in Mashhad al-Muqaddas. We went there, and those who haven't gone, inshallah, they will go there as well. But shouldn't our case be like the case of those people who went to see Imam and Imam did not let them in their bargah? What if we say, Assalamu alayka ya Ali ibn Musa, and there was no response from Imam? Because if there isn't any change in our
behavior, in our character after doing the ziyarat of Imam Ma'soom, then that ziyarat is not accepted. And I'll give you proof how that is possible. In Quran, there's an ayat which tells you when your salat is accepted. Someone came to Imam and asked, Imam, how do I know my namaz is accepted? Imam says, simple. Ayat of Quran says, Inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Namaz keeps you from indecency and evil. If you pray and you're refraining from indecency and evil, and you're staying away from it, that means your namaz is accepted. But while you're praying, but evil and indecency is still part of your life, that means your namaz is not accepted. That is the same story when you go for the ziyarat of awliya Allah. When you go for the ziyarat of Imam al-Reza, that when we go and say to Imam, O Imam, Assalamu alayka ya Ali ibn Musa, what if Imam responds by saying, La ara fi wujudikum sima wa shi'a? Why is it that I don't see on your faces the sima of shi'a? Imam alayhi said, there are three problems for which I do not accept your ziyarah. Inshallah, I'll conclude with this. He said, there are three things for which I do not accept your ziyarah. What are these three things for which Imam is saying that he does not accept our ziyarah? He said, your words are something, your actions are something else. Your actions are contrary to the commands of Ali and Fatima. Even your actions are unlike Qambar and Fidda, let alone being the actions of Ali and Fatima. Because the ayat of Quran says, Taquluna, they say something and they do something else. That means there's no conformity between their amal and their aqwal. Number two, you do not pay the dues and the hukuk of people around you. And I want special attention towards this aspect. How many of us have done anything good to our non-Muslim neighbors for that matter? Why is it important? So why is it important to even discuss this here tonight? It is important because that was the seerat of Imam al-Allah. Taking care of the slaves, taking care of the neighbors. He said, why? What have we done? Why do we need to do? What is the need of it today? So that they would understand the difference between the Islam of Ahlul Bayt and the Islam of Wahhabi Daesh. The way you deal with your neighbors, because of the propaganda that is out there, the way showing the misconceptions and the Islamophobia on rise, what's your duty? To go ahead and present. Go ahead and guide and ask people and invite people to us without using your tongue. He said, how do I do that? He said, through your character. Kirdar should be the one which is guiding people towards this. That's number two. Number three, Imam said the reason that I don't accept your ziyarat is because you don't practice taqiyya. Taqiyyatu dini wal dino abai. Taqiyya is my deen and the deen of my aba wa ajdad. So what is the use of taqiyya? What does Imam mean? Back in the day we understood. In the time of 7th Imam, in the time of 8th Imam, many people went into taqiyya because of the obvious reason. Their lives were at stake. They were facing persecution. There's a different type of taqiyya that is being addressed over here. And that is that I can come to the member, I can go on TV, and I can bash the aqaid of Ahl Sunnah and disrespect their muqaddasat, and then there will be a reaction somewhere in the world about it. And there will be labeled on Shia that this is what the Shia ulama and the scholars do, while I can easily practice taqiyya over here. That even if I don't consider those people to be anywhere close to those that I would respect, but I don't need to go ahead and say anything against them in order to keep this member muqaddas and pak and pure without polluting it. So this is the importance of practicing taqiyya, even in this day and age. Imam is saying what? The three reasons that I don't accept your ziyarat. Number one that Imam had mentioned, because your actions are different than your amal. Your words are different than your actions. Number two, you don't take care of the hukuk of the people. Number three, you don't practice taqiyya. I want to relate a story, personal story, that when we were studying in Iran, in our madrasa, everybody was Shia over there. There isn't any non-Shia over there. And then they brought about 35
Sunni students from China, and they were Chinese. And they had already studied Arabic, and they were actually from the Ahl Sunnah. So they came and they knew Arabic. And there was a custom in our madrasa that in the masjid, every Thursday we would recite Ziyarat Ashura. And then, of course, in the words of Ziyarat Ashura, you have Allahumma al-an, Muawiyah, wa Yazid ibn Muawiyah, Shimr, and so on and so forth. These are the words of Ziyarat Ashura, for which there was a big fiasco this year in Pakistan and all that stuff. Maybe for the first time they were hearing it from the, this Ziyarat had been recited all these years. For the first time they noticed what's in it. So, of course, right away, these, Chinese students who knew Arabic, they heard this and they revolted. Now, they couldn't really revolt because they're surrounded by majority. So they posted a complaint. They said, why are you cursing these people? So, of course, we had our rebuttal. But our principal, Mudir at that time, I still remember him, Ala Hashimiyan, he said, we'll pause reciting Ziyarat Ashura because it's hurting them, so we'll stop it. A lot of people were enraged. I was amongst them as well. So why do we back down and compromise? There's something which we believe in. Why do we need to do this? And many people like me were also enraged that this is ridiculous. But of course, it was the Mudir, his call, and whatever he said had to be implemented. We stopped reciting Ziyarat Ashura. 6 months passed by. Those 35 Sunni students were standing with us and reciting Ziyarat Ashura as well. He said, if you had resisted at that time and said, no, we're going to continue on reciting, they would have revolted even further and gone away from Maktab Ahlul Bayt and not understood what the words really mean and what's the history behind it. You give them 6 months. They were the first ones reciting the ziyarat more than we ever did. And that was the result of showing a little bit of patience and showing a little bit of resistance. Imam said, Man zarani fi gurbati azuruhu fi gurbati. This is the promise of your eighth Imam. He said, whoever visits me in my gurbat. Right, gurbat in Arabic means because he was a stranger over there. Not gurbat-e-zahiri that we have in Urdu. Gharib hona. Gharib over here, gharibul watan. That's why we call him gharibul ghuraba. Because he was so far away from the land of his Aba Ashdad. So far away from the land of his family, and his family literally he was away from that. So that's why he's Gharib-e-Tus. But imagine someone being Gharib-e-Tus to become the Shah of Tus and the Shah of Khorasan. On that day he may have been Gharib Khorasan, but today everyone knows that he's the Shah of Khorasan. So Imam goes there, and he's of course a stranger. He's Gharib. He says that is the reason whoever visits me, Man zarani fi ghurbati azuruhu fi ghurbati. Whoever visits me in my ghurbat, in Mashhad al-Muqaddas, I will visit that person in their ghurbat. And then in some riwayat, Imam mentioned the 3 occasions that I will personally come for your ziyarat when you are in need. This is how Imams pay back. They don't keep it to themselves. They'll pay you back. He said 3 places that you need me in the ihtidar. When the life and the soul is about taken away from your body, that is the most difficult of the situations. I will come for your ziyarat and I will make that pain go away and I'll make that process to be easy for you. Number 2, in the qabr, when everybody will have buried you and left you in the darkness of that qabr and you will be facing munkar and nakir, and they will be questioning you, and you will be feeling this wahshat and the terror of the qabr. Imam said, I will come and visit you at that time to remove this pain from you and this wahshat from you. And third, in the mahshar, when people will be running away from one another, mother will be running away from their children, fathers will be running away from their children, everyone, brothers and sisters will be on their own. Imam said, I will come and visit you at that time in lieu of that ziyarat that you had performed of me in my ghurbat, in Mashhad al-Muqaddas. So when you go for the ziyarat of Imam, go with arifan bihaqqihi, that you have the irfan of the ziyarat of Imam Reza alayhi on his way from Mashhad to Marv. Imam went through much difficulty when he was passing through Nishapur.
There were thousands of people that gathered just to hear one kalima from Imam. Imam stopped. He opened the window. From there, he spoke to them. And this is called Hadith Silsilatul Dhahab. Imam narrated that I narrate from my father, who narrated from his father, until he reached Imam Hussein, who narrated from his father Ali ibn Abi Talib, who narrated from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, who narrated from Jibreel Amin, who narrated from Allah subhanahu wa ta'ala that Allah had said, Allah Azza wa Jal yaqul, La ilaha illallah hisni, that the kalima La ilaha illallah is my fort, is my hisn. Faman dakhila hisni amina min adabi. And whoever enters inside this fort of La ilaha illallah is protected from my adab. And then it says, the riwayah says, Qala falamma marrat al-rahila nadana. And as soon as the caravan of Imam started moving, Imam stopped. Wa nadana. And Imam then said to us, what did he say? Bishurutiha. But yes, La ilaha illallah has its conditions. Wa ana min shurutiha. And yes, one of those conditions is my wujud, and the wujud of Imam of your time, and everyone from before me, and all of those Imams that will come in my dhurriyat. Wilayat of these ma'asumeen is amongst the shara'i of that La ilaha illallah. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us the tawfiq and the ability to act upon these kalimat of Imam Ma'soom. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us all the tawfiq of performing the ziyarat of Imam Reza alayhi salatu wassalam. You find this special, comfort when you walk into the bargah of Imam Reza alayhi salatu wassalam. We ask Allah subhanahu wa ta'ala that when we do the ziyarat of Imam Reza, that He fulfills this promise of visiting us on those 3 occasions when we will be in need. We ask our Allah subhanahu wa ta'ala to hasten the zuhur of our way to Imam, make us amongst the helpers and the soldiers of Imam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alameen. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Sayyidi salam alayka, Mawlai salam alayka, Ya Nabi salam alayka, salatullah alayka, salatullah alayka, fakhri Adam aur Musa, fakhri Nuh, fakhri Isa, na koi hai na hoga, koi sani mere Aqa, koi sani mere Aqa. Sayyidi salam alayka, Mawlai salam alayka, Ya Nabi salam alayka, salawatullah alayka, salawatullah alayka. Jo hua tumhari khatir, jo kiya tumhari khatir, jo diya tumhari khatir, Ya Shah tumhari khatir, Ya Shah tumhari khatir. Sayyidi salam alayka, Mawlai salam alayka, Ya Nabi salam alayka, salawatullah alayka. After Ziyarat, Maulana Rizwan Sahab will be available to lead the Salatul Maghrib line. There's just about 5 minutes left for that time, so please join us for Salat by Jamaat. Assalamu alayka ya Aba Abdullah, Assalamu alayka ya Ibn Rasulullah, Assalamu alayka ya Ibn Amir al-Mu'mineen, Ibn Sayyid al-Wasim, Assalamu alayka ya Ibn Fatima al-Zahra, ya Sayyidat Nisa al-Alameen. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس ابن امیر المومنین وقاسم ابن الحسن ومسلم ابن عقیل وحانی ابن عروہ وحبیب ابن مظاہر وذر الشہید ریاہی السلام علیکم جمیعا شہداء کربلا واسیران کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیارت امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام. السلام علیکہ یا ولی اللہ، السلام علیکہ یا حجت اللہ، السلام علیکہ یا نور اللہ فی ظلمات الارض، السلام علیکہ یا عمود الدین، السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث اسماعیل ذبیح اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد رسول اللہ، السلام علیکہ یا وارث امیر المومنین علی ولی اللہ ووسی رسول اللہ رب العالمین، السلام علیکہ یا وارث فاطمہ الزہرا، السلام علیکہ یا وارث الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ، السلام علیکہ یا وارث علی ابن الحسین زین العابدین، السلام علیکہ یا وارث محمد ابن علی السلام علیکہ یا وارث علی ابن الحسین زین العابدین، السلام علیکہ یا وارث محمد ابن علی باقر علم علی الاولین والآخرین، السلام علیکہ یا وارث جعفر ابن محمد الصادق البارن، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ ابن جعفر، السلام علیکہ ایہا الصدیق الشہید، السلام علیکہ ایہا الوسیع الباری التقی، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. السلام عليك يا أبا الحسن ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان، الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک رحمت اللہ وبرکاتہ. صلوات اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا We have about 8 minutes.